بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ لوگوں نے سبق نمبر 23 اقلاب کا قاعدے میں جو ہے یہ قاعدے کیسا دیکھنا، اس کی شرط کیا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو اس کو جو ہے ہم کیسا قاعدہ دیکھنا۔ اگر آپ لوگ یہ قاعدے کو نہیں سنے نہیں دیکھیں تو اس کو جو ہے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ یہ قاعدے کی پوری تفصیل اس میں آپ کو مل جائے گی۔ آج جو ہے تختی نمبر 24 ادغام یرملون، یہ تنوین یا نون ساکن کے جو قاعدے ہیں نا، یہ آخری قاعدہ ہے۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ اب اس کی بھی پہچان وہی ہے، تنوین یا نون ساکن، دو شرط ہے، تنوین تو بھی ہونا یا تو نون ساکن ہونا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنے کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں دو طریقے کے قاعدے، یہ را اور یہ لام جو ہے بغیر غنے کے ہے، اور یہ یا میم واو نون یہ ادغام کے، مطلب اس میں جو ہے غنہ ہوتا ہے، اس میں را اور لام میں جو ہے بغیر غنے کے، جیسے یہاں دیکھو را اور یہ لام یہاں لکھا ہوا دیکھو، ادغام بلا غنہ، بلا غنہ کے 2 حرف ہے، مال غنہ کے 4 حروف ہے، 6 حروفوں میں سے 2 جو ہے بلا غنہ کے ہیں، 4 جو ہے مال غنہ یعنی غنے کے ساتھ کے ہیں۔ تو اس کی بھی پہچان انشاءاللہ میں اگلے میں کروں گا، آپ لوگ جو ہے اس کو یاد کریے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، جن کا مجموعہ یرملون ہے۔ اس کے بھی 2 شرط ہے، تنوین تو بھی ہونا یا تو نون ساکن ہونا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنے کے ملا کر پڑھیں گے۔ بغیر غنے کے ملا کے پڑھنے کو اس کے جو ہے تو اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے۔ ادغام بلا غنہ کے 2 حرف ہیں، کون سے لام اور را۔ یہ تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 2 حرف آنے سے اپنے کو جو ہے بغیر غنے کے پڑھیں گے، اور باقی کے جو 4 حرف ہیں، یا اور یہ میم یہ واو یہ نون، یہ 4 حرف جو ہے مال غنے کے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے اگلے میں بتلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔